أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 10. اس آیا میں اپنے دل کی تسلی کی خاطر حضرت زکریا خالق کائنات سے دوسری درخواست کر رہے ہیں یا دوسرا سوال کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اطمینان قلب کے لیے پروردگار سے ایک سوال کیا تھا کہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہ پروردگارہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا یا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ آیا یہ بڑھاپے کے عالم میں ہی ہوگا یا تو ہمیں جوانی ہمارے پاس واپس پلٹائے گا؟ وہ سوال بھی اطمینان دل کے لیے تھا، اطمینان قلب کے لیے تھا، اور یہاں پر جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی اطمینان قلب کے لیے ہے. لہذا حضرت زکریا نے سوال کیا، قال انہوں نے کہا، رب اے میرے رب، اجعل تو قرار دے، تو بنا دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی. کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے. قال تو فرمایا تیرے رب نے، آیتکا تیری نشانی یہ ہے، ان لا تکلم کہ تو بات نہ کرے گا، الناسا لوگوں سے، 3 لیال 3 راتیں، سویہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی، تندرست ہوتے ہوئے بھی. سویہ کا مطلب یہاں بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ پورے 3 دن رات. یہاں سویہ کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن مجید میں دیگر جگہ پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان تندرست ہو، 100% تندرستی کے عالم میں جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی توضیح تھوڑی سی اس کے بعد عرض کرتے ہیں. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ زکریا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت قرار دے دیجئے. ارشاد ہوا تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم تندرست ہوتے ہوئے بھی برابر 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس آیا میں حضرت زکریا نے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک درخواست پیش کی، اور اس درخواست کے حوالے سے خالق کائنات کا رد عمل بھی اسی آیا میں ذکر ہوا ہے. اب بعض علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کیے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت زکریا اب بے قراری کی کیفیت میں آ گئے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کرے گا، اولاد جیسی نعمت دے گا، اور وہ اولاد جیسی نعمت بھی اس بڑھاپے کے عالم میں دے گا، اور جو دے گا وہ ہوگا بھی یحییٰ جیسا فرزند کہ جو جس کو اللہ کی ذات نے نبی بنا کر بھیجنا ہے، اور جن کا ہم نام اس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ وہ بے قراری کی کیفیت تھی کہ پروردگارہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ یہ سب ہوگا، مجھے تھوڑی سی نشانی بتا دے کہ یہ کب ہوگا تاکہ میں تھوڑا قرار حاصل کر سکوں، مجھے سکون آ جائے، میں اس وقت کے انتظار میں لگ جاؤں. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک جگہ ایک روایت تذکرہ کی تھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے خالق کائنات نے جب حضرت زکریا کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے. تو اس عالم میں کہ جب اللہ نے یہ جواب دیا، اس کے درمیان اور بیٹا ملنے کے درمیان 5 سال کا وقفہ آیا تھا. تو یہی سوال حضرت زکریا اصل میں کرنا چاہتے تھے کہ پروردگارہ یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ ہوگا، تو یہ کب ہوگا، مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے. بعض علماء نے کہا کہ اس سوال کی وجہ یہ بے قراری ہے. اچھا، جب کہ کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے اور مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ چونکہ یہ جو آواز آئی تھی حضرت زکریا نے
یہ جو آواز سنی تھی، یہ وجہ جو تھی، یہ آواز ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی تھی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے اور 100% یقینی سچویشن کو سمجھنا چاہتے تھے کہ آیا یہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس آواز کو میرے نفس کے اندر سے کوئی آواز آئی ہو اور میں اس کو عاطف غیبی کی آواز سمجھ بیٹھا ہوں، یا پھر میں نے کوئی شیطان جو ہے وہ انبیاء کے لیے جو جس طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتا تھا اور جس طرح کی سلسلے کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی شیطانی آواز ہو جس کو میں عاطف غیبی کی آواز سن بیٹھا ہوں۔ لہٰذا خالق کائنات سے تسلی دل کی خاطر اور اس وعدہ پروردگارہ ہونے کے یقین حاصل کرنے کے لیے آپ نے سوال کیا کہ پروردگارہ مجھے اس وقت کی نشانی بتا دیجئے کہ جب یہ سارا کچھ ہونے والا ہوگا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو خالق کائنات نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو نشانی بتا دیتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن رات تک گفتگو نہیں کر سکو گے۔ سویہ، سوی جو ہے سوا سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مرض سے، کسی عیب سے پاک ہونا اور کسی بھی قسم کی کمزوری سے پاک ہونا، یعنی مکمل تندرست ہونا۔ یعنی خالق کائنات یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا کہ تو نہیں بول سکے گا، تو مریض ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے اور مرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بول نہیں پا رہا ہوتا، اور یا خدا نخواستہ کوئی صدمہ آتا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی چوٹ آ گئی یا کوئی بھی اور وجہ ہو گئی کہ انسان کچھ دن تک کے لیے بول نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ کسی مرض کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ کسی عارضی طور پہ آنے والی حالات کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ خرابی صحت کی وجہ سے نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا کوئی صحت کے ساتھ تعلق ہوگا، بلکہ بالکل تندرست ہوگا تو اے موسیٰ، تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ تکلم الناسا، یہ جملہ خاص طور پہ اہمیت رکھتا ہے، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت زکریہ جب عبادت پروردگار کے لیے محراب میں جاتے تھے اور عبادت پروردگار کرتے تھے، تسبیح پروردگار پڑھتے تھے اور خالق کائنات سے ہم کلام ہوتے تھے، تو سارے اذکار پڑھتے تھے، سب گفتگو خالق کائنات سے کر پاتے تھے، ہر چیز میں یعنی گفتگو کرنے پر مکمل طور پہ قادر تھے۔ لیکن جب لوگوں سے بولنا چاہ رہے ہوتے تھے تو پھر آپ نہیں بول پاتے تھے۔ یہی نشانی تھی، اسی نشانی کو اللہ کی ذات نے مقرر کیا تھا، اور 3 دن تک جب آپ مکمل طور پہ خاموش رہے تو اس سے آپ بھی سمجھ گئے اور آپ کے جو اس زمانے کے لوگ تھے جو آپ کے ماننے والے تھے، یہاں تک کہ جو مخالفین تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ اب وعدہ پروردگار جو حضرت زکریا کے ساتھ ہوا تھا اس کے پورا کرنے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہ آیت جب کہ ہم نے پڑھی ہے اور اس میں سے 2-3 چیزیں ہم نے سمجھی ہیں کہ خالق کائنات سے اپنے اطمینانی دل کی خاطر یا اپنی بے قراری کو ختم کرنے کی خاطر حضرت زکریا نے جو سوال کیا کہ پروردگارہ مجھے اس لمحے کا بتا دیجئے جب یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ تو مجھے عطا کرے گا، تو خالق کائنات نے یہ نشانی بتا دی کہ 3 دن اور 3 رات آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی، قادر الکلام ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، لیکن اپنے پروردگار سے ہم کلام بھی ہوں گے اور تسبیح و مناجات بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی پڑھیں گے، لیکن لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو وہ آیا ہے اس آیا کا تعلق ہے واقعے کے ساتھ، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ آیا چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا جو ایک آیا پڑھتے ہیں روزانہ، اس سے اپنے لیے ایک پیغام لیں کہ آج کا دن کم از کم اس آیا کو جب میں پڑھ کے میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میرا پورا دن آج کا دن اس آیا کے ساتھ رہ کر گزاروں، یعنی ٹو بی لیونگ ود دس آیا ایٹ لیسٹ فار 24 hours، اور کم از کم تو 24 گھنٹے، لیکن کوشش ہوگی کہ ہم پوری زندگی اس آیا کے اوپر عمل کریں اور اس آیا کے ساتھ رہیں۔ یہاں مجھے اور آپ کو ایک قاری قرآن کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کی ایک نعمت پانے کے لیے بھی ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک آپ کو ایک نعمت نہیں ملتی جب تک آپ ایک امتحان سے نہیں گزرتے۔ مثلا خود دیکھ لیجئے، حضرت زکریا کو بیٹا ملنے لگا ہے، لیکن 3 دن تک آپ کہہ لیجئے آپ ایک امتحان سے دوچار ہو گئے نا۔ حضرت زکریا نے یہ نہیں کہا تھا، یعنی اب ایک اور چیز بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ مفسرین کا ایک بہت مختصر سا طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ 3 دن تم لوگوں سے بات نہ کرنا، صرف مجھ سے باتیں کرنا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یہ تو پھر نشانی نہ ہوئی، پھر نشانی تو حضرت زکریا گویا کہ دیں گے نا کہ جب میں 3 دن بات نہ کروں لوگوں سے خدایا تو ان دنوں مجھے بیٹا دے دینا، پھر تو نشانی حضرت زکریا کے ہاتھ میں ہوئی، جبکہ خالق کائنات نے یہ کہا ہے کہ نشانی تو میں دوں گا، اور حضرت زکریا پوچھ بھی نشانی اللہ کی ذات سے رہے ہیں۔ تو اب جب ایک اتنی بڑی نعمت ملنے لگی ہے تو 3 دن تک
آپ بول نہیں پا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگیوں میں بعض اوقات کوئی حادثہ پیش آتا ہے. چونکہ یہاں تو حضرت زکریا کے اس واقعے کے بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہے. یعنی ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ جو ہی وہ 3 دن شروع ہوئے ہوں گے کہ جب وہ گفتگو نہیں کر رہے تو حضرت زکریا تو دل میں خوش ہو گئے ہوں گے. کیوں؟ چونکہ معلوم ہے کہ یہ میں کیوں نہیں بول پا رہا. ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے 3 دن آتے ہیں. یعنی میں مثال عرض کر رہا ہوں، کتنے ہی ایسے اور واقعات آتے ہیں کہ وہ جو ہی آتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم واقعتاً پریشان ہو جاتے ہیں. میں ایک عالم دین کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کسی جگہ رہتے تھے، اور جب نجف اشرف میں رہتے تھے اور پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ اپنی کلاس میں پڑھا کے جب گھر واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مالک مکان نے ان کا سارا سامان گلی میں رکھ دیا ہے، اور ان کے بیوی بچے اور گھر کا سارا سامان گلی میں ہے. تو ساتھ میں شاگردان بھی تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مالک مکان نے کیوں یہ آپ کا سامان باہر نکال پھینکا ہے؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک مجتہد اور عالم دین ہوتے ہوئے ان کو کرایہ نہ دیا ہو آپ نے اور رینٹ نہ دیا ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے خالق نے مجھے اس امتحان سے آزمائے جانے کے قابل سمجھا، میرے درجے میں بلندی ہوئی ہوگی تو میرا امتحان آیا ہے. سو ایک جو کوئی بھی امتحان آتا ہے بعض اوقات وہ ہمیں کسی بہت بڑی نعمت کے ملنے کے لیے آتا ہے. لہذا زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی امتحان خالق کائنات کی طرف سے آتا ہے تو اس امتحان سے کبھی ہم نے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمارا ہر امتحان ایک تو ہمارے ایمان کا لیول بلند کرنے کے لیے آتا ہے، دوسرا کسی اور نعمت کی وجہ بننے کے لیے آتا ہے. سو امتحان 2 چیزیں لے کر آتا ہے. کوئی اور نعمتیں جو اس امتحان کے ضمن میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اسی مثال کو ذہن میں رکھ لیجئے. اور دوسرا یہ کہ وہ امتحان ہمارے ایمان کے درجے کی بلندی کا اعلان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اب تم اتنے ایمان کے ایک درجہ اوپر چلے گئے ہو کہ اب تمہیں اس امتحان سے بھی آزمایا جانا چاہیے. سو آج کی اس آیا میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ امتحانات زندگی میں انسان کو پریشان کرنے کے لیے اللہ کی ذات نہیں بھیجتی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے وہ خوشخبری بھی ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے لحاظ سے ہر 2 لحاظ سے خوشخبری تو ہے کہ ایک لحاظ سے کہ نعمتیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایمان کی بلندی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. سو اللہ سے امتحانات سے پناہ مت مانگیے، بلکہ امتحانات میں کامیابی کی دعا مانگیے کہ پروردگارہ تیری طرف سے جو امتحان میرے اوپر آتا ہے، جو آزمائش آتی ہے، اس پہ ہمیں ثابت قدم فرما اور اس میں ہماری رہنمائی فرما، اور اس امتحان میں تیری ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنے کی ہمیں ہمت عطا فرما، اس امتحان کو صبر کے ساتھ ادا کرنے کی اور صبر کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما. سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں تمام قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے لیے میسیجز ہیں ان کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت زکریا کے لیے جیسے خالق کائنات نے اپنی نعمتوں کا اعلان کیا، اسی طریقے سے خالق کائنات ہمیں اپنی وہ نعمتیں کہ جن میں ہم امتحان کا کامیابی کے ساتھ دے سکتے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نعمتوں سے